إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق اللہ العظیم۔ برکت والی ہے وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، خلق الموت والحیات، موت اور زندگی کا چکر تخلیق فرمایا، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں مبتلا کرے، بلوئے، آزمائے، ایوکم، تم میں سے کون، احسن عملا، بہترین عمل کرتا ہے۔ احسن، اکثر عملا نہیں، زیادہ نہیں، اچھے، بہترین۔ یعنی نماز پڑھی ہے تو بہترین نماز پڑھی، روزہ رکھا ہے تو بہترین روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے تو احسن عملا، ایک طواف کیا ہے لیکن رب کے ساتھ تار جوڑ کے کیا ہے، سیلفیاں بناتے ہوئے 10 بھی کر لو تو پچھلوں کے ساتھ بندہ رابطے میں ہوتا ہے، خدا کے ساتھ نہیں، یہ احسن ہے۔ اسی طرح اگر آپ شوہر ہیں تو بہترین شوہر، نمونہ ہمیں دے دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس طرح رہنا ہے۔ آپ جیسی ہستی جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ عظیم ہیں، جن کے سامنے صحابہ جیسی ہستیوں کی آواز بلند کرنے سے ان کے اعمال ضبط کرنے کی دھمکی دی گئی ہے، یہ مقام و مرتبہ ہے، اس کے باوجود بیویوں کے ساتھ آپ کے معاملات عام شوہر کی طرح تھے۔ یعنی وہاں یہ نہیں تھا کہ تم میری امتی ہو اور اونچی نہیں بول سکتی تم، ورنہ تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ بیوی کو بطور بیوی اونچا بولنے کا حق حاصل تھا، وہ جواب بھی دیتی تھیں، اعتراض بھی کرتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر۔ عام امتی کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے فیصلے پر اعتراض نہیں، صرف دل میں خلش محسوس کرے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اللہ پاک نے قسم کھا کے فرمایا پھر وہ مومن نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ لیکن وہاں اعتراض ہوتا ہے، آپ فلاں بیوی کے پاس زیادہ کیوں رہتے ہیں، زیادہ وقت کیوں گزارتے ہیں، وہاں ہوتے ہیں تو تحفے زیادہ آتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں آتے، آپ ان کا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ تو وہ معاملات اس لیے اسوہ بنائے گئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بیوی کیسے رکھنی ہے۔ اور پھر ایک نہیں 9 رکھی ہیں بیک وقت، مارا نہیں، گالی نہیں دی، 2 چیزیں کبھی ثابت نہیں۔ ناراض ہوئے ہیں لیکن بطور شوہر ناراض ہوئے ہیں، بطور نبی ناراض نہیں ہوئے۔ بیوی کو بھی ناراض ہونے کا حق حاصل ہے، شوہر کو بھی حاصل ہے۔
امتی اور نبی کا معاملہ الگ ہے، اسوہ موجود ہے، اور یہ ہمارے لیے اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسی کو کہا گیا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمت کا اتمام، یہ اسوہ ہے، ریفرنس ہے، ایون کہ قرآن کا ریفرنس بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سوائے اللہ کے رسول کے قول کے اور کسی چیز سے ثابت نہیں ہوتا، کوئی ایکسٹرا آرڈینری اس میں نہیں، کوئی سپر نیچرل قسم کی چیز نہیں ہے اس میں کہ جی قرآن حکیم کی فلاں آیت پڑھ کے پھونک مارو تو تندور میں آگ لگ جاتی ہے، فلاں کرو تو سیب ایک دم سے ٹوکرا آ جاتا ہے، کوئی ایسی سپر نیچرل اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگرچہ اگر ہم چاہتے تو اس قرآن میں یہ صلاحیت ہے، ہم نے سسپینڈ کیے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اس قرآن کے ذریعے پہاڑ چلائے جا سکتے تھے، اللہ کا کلام ہے نا، کائنات اس کے کلام سے ہی چل رہی ہے، اس کا کن ہی گھما رہا ہے سیاروں کو اپنے اپنے آربٹ کے اندر، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، آپ آنکھیں بند کریں اور آنکھ کھولیں تو پاکستان، آپ نے ارادہ کیا لندن کا، آنکھ کھولی جناب والی، کوئی آیت پڑھی آپ نے اور آنکھ کھولی اور آپ لندن بیٹھے ہو، یہ بھی ممکن تھا۔ اور کلما بہ الموتى، اس کے ذریعے تم مردوں سے بھی بات کر سکتے تھے، بل للہ الامر جمیعا، مگر اللہ نے یہ سارے کام اپنے ہاتھ میں رکھے۔ تو جب اللہ نے ہمارے معاملات میں اپنے کلام کی یہ صلاحیت معزول کی ہے تو اس کے بعد کسی انسان کا کلام آپ کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے کہ فلاں نے چند جنتر منتر پڑے اور آپ اٹھے ہو گئے، آپ کی گائے نے دودھ دینا بند کر دیا، بچے آپ کے پیدا ہونے بند ہو گئے۔ تو جس نے خدا کے احکامات کو، خدا کی تقدیر کو سسپینڈ کر دیا ہے، روک دیا، تو طاقتور تو وہ ہے نا، پھر ایمان اس پہ لانا چاہیے، کمزور پہ کون ایمان لاتا ہے؟ پھر یہ تو منافقت ہے کہ خدا کو کمزور بھی سمجھ رہے ہو جو اپنے بندوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور ایمان بھی اس پہ رکھے ہو اس لیے کہ تم مسلمان رہنے کے لیے مجبور ہو۔ نہیں، اگر خدا کو اپنا، اللہ کو اپنا خدا مانا یعنی الہ مانا، الہ کا ترجمہ خدا ہے، اللہ کا جو اس میں ذات ہے اللہ، اس کا کوئی ترجمہ نہیں۔ اگر اس کو مانا ہے تو پھر اس کی تمام صفات کے ساتھ مانو، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ہستی کہ ہر چیز کے قلمدان اس کے دستے مبارک میں ہے، اس نے وزیر نہیں بنایا، کوئی نیک ہے یا بد، کوئی الٹا لٹک کے عبادت کر رہا ہے یا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کر رہا ہے، اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، کوئی قلمدان نہیں دیا، بیدہ ملکوت السماوات والارض۔ اگر ہوتا کسی کے ہاتھ میں بچے دینا تو ابراہیم علیہ السلام اپنا بچہ خود نہ پیدا کر لیتے جوانی میں، بڑھاپے میں جا کے اللہ نے دیے۔ اگر شفا دینا کسی کے ہاتھ میں ہوتا تو ایوب علیہ السلام اللہ کے غوث نہیں تھے، اللہ کے ولی نہیں تھے، اللہ کے کتب نہیں تھے، دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اللہ نے خوب رگڑا دیا تاکہ لوگوں کو ثابت ہو جائے کہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ فوراً انہوں نے جب دعا مانگی تھی اللہ اسی وقت شفا دے دیتا، نہیں دی فوراً، تاکہ ذرا رگڑا لگے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے اپنے ہاتھ میں شفا نہیں، 18 سال لگائے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں دیا، جوانی میں بھی دے سکتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں جا کے دیا جب انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ میری ہڈیاں وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی ہیں، بڑھاپا میرے سر میں جا چمکا ہے، اور میں کبھی تجھ سے دعا کر کے اللہ میں کبھی مایوس نہیں ہوا، لیکن بڑھاپے میں جا کے دیا، جوانی میں فوراً نہیں دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ 40 سال بعد یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آئی ہے مصر سے یوسف علیہ السلام کے کرتے کی، جب گھر کے پاس کنویں میں تھا تو نہیں آئی، خدا بتانا چاہتا تھا کہ میرے ہاتھ میں، یعقوب کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو تم در در بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، مزار ٹول ٹیکس والے، پھر بھی مسلمان ہیں ہم کیوں دنیا میں راندہ درگاہ ہیں؟ ہم خدا کو ناراض کر بیٹھے۔
اور جب کوئی قوم اللہ کو ناراض کر بیٹھتی ہے تو اللہ اس پر اس کے دشمن کو چڑھا کر لاتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں یہی تو ہے. فَبَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. ہم اپنے بندے تم پر چڑھا کر لائے جو بڑے جنگجو تھے. مارشل قوم، ایرانی، آتش پرست تھے، آگ کے پوجنے والے تھے. کس پر اللہ ان کو چڑھا کر لایا ہے؟ نمازیں پڑھنے والوں پر، بیت اللہ، وہاں رونے دھونے والوں پر. لیکن چونکہ منافق تھے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها. جن کو تورات اٹھوائی گئی پھر وہ نہیں اٹھائی، انہوں نے پکڑ لی، اس کا حق ادا نہیں کیا. اللہ نے کہا صبر کرو. بائبل میں لکھا ہے اللہ نے قسم کھائی کہ میں تمہاری اینٹ پر اینٹ نہیں چھوڑی. یہ جو تم مسجدیں بنا کے سمجھتے ہو نا کہ تم بڑی خدمت کر رہے ہو اللہ کی، اللہ نے فرمایا میں اینٹ پر اینٹ نہیں چھوڑوں گا. اور وہ ہوا. بخت نصر نے سارا لوٹ کے حل چلا کے قبلہ کو برباد کیا. یہ جو یہودی کہتے ہیں نا کہ جی ہم یہودیوں سے ہمیں ملا، میں یہودیوں سے نہیں ملا. یہودیوں والا جو تھا وہ ہیکل سلیمانی جو تھا وہ تو بخت نصر نے اینٹ کے ساتھ اینٹ بچا دی تھی، اس کی حل چلا دیا تھا. ہم نے لیا عیسائیوں سے. عیسائیوں کو کوئی اعتراض نہیں، یہ یہود کی نہیں، یہ عیسائیوں کی ملکیت تھا. جب ہم نے لیا عیسائیوں سے لیا، لیکن اللہ ان پر کس کو چڑھا کر لایا؟ آتش پرستوں کو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کو اس طرح خدا نہیں مانا جس طرح وہ کہتا ہے کہ میں ہے، صرف نام کا خدا مانا ہے. خدا وہ ہے، عبادت اس کی کرتے ہیں، مانگتے جا کے اس کے بندوں سے. ایک عورت کسی اور کو شوہر مانے اور خرچہ لینے محلے میں کسی اور جوان کے پاس چلی جائے، اس سے جا کے کہ مجھے انگوٹھی بنوا دیں، مجھے آج شاپنگ کروا دیں، وہ گھر بس جائے گا. اللہ کی غیرت اپنے بندوں کے معاملے میں اسی طرح ہے جس طرح شوہر کی اپنی بیوی کے معاملے میں ہوتی ہے. اور یہ اتمام حجت ہے، اس لیے پیدا کی ہے. بنی اسرائیل کو کہا اللہ پاک، اب بنی اسرائیل تو وہ عورت ہے جس نے پہلی رات اپنے شوہر سے بے وفائی کی. میں نے تجھے دریا پار کروایا اور دشمن سے بچایا، اور اس دریا کی مٹی ابھی تمہارے پاؤں سے جڑی نہیں تھی، اور تم نے موسیٰ سے کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی خدا بنا دے جس طرح ان کے خدا ہیں، بن دیکھے نہیں پوجا جاتا. تو ہماری بھی تسلی خدا سے مانگ کر نہیں ہوتی جب تک یہ مٹی کے ڈھیروں سے جا کے نہ مانگیں. اور پھر بھی ہم مسلمان ہیں. نیک اعمال بعد میں آئیں گے، پہلے ایمان ثابت کرنا پڑے گا. وہاں قیامت میں سب سے مشکل مرحلہ یہ ہے. جس کا ایمان ثابت ہو گیا وہ جنت میں گیا ہی گیا. ایک عمل بھی اللہ کو خوش کر دے تو جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، لیکن آپ ایلیجیبل تو ہوں نا جنت کے. ایک نماز بھی قبول ہو گئی، کام ہو گیا. اب لیکن ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان ثابت کرنا پڑے گا. اور یہ ہے لِنَبْلُوَكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اچھے اور برے حالات آئیں گے اور ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم کس سے امیدیں وابستہ کرتے ہو، تم کس سے مانگتے ہو، تم کس پر توکل کرتے ہو. اتنی ساری بات. نماز ابتلا نہیں ہے، نماز ابتلا نہیں. ابتلا مشکل وقت میں خدا پر ایسا ایمان جو متزلزل نہ ہو، جسے اللہ پاک نے صحابہ کی شان بیان، وَزُلْزِلُوا، ہلا کر رکھ دیے گئے، زلزالاً. جس طرح زلزلے میں جب زلزلہ آتا ہے تو پھر درخت بھی ہلتے ہیں، عمارتیں بھی ہلتی ہیں، سڑک بھی ہلتی ہے، ہر چیز ہلتی ہے. لیکن ان حالات میں جب ہر چیز خدا کا انکار کر رہی ہو کہ نہیں خدا کوئی بھی نہیں. یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، منافق کہہ رہے تھے جب مسلمانوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا
30,000 کے لشکر نے 2,500 کے لشکر کو کہ جس میں بچے عورتیں مرد سب بوڑھے سب تھے آ کے گھیرا ہوا تھا، اور وہ بستی قحط زدہ تھی، سردی کا موسم تھا، پورے کپڑے نہیں تھے، اور منافق کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں تمہارا کچھ بھی نہیں ہونا، لا مقام لکم، تم کبھی سٹینڈ نہیں کر سکتے، ان کے سامنے تم رک ہی نہیں رہے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، بے دست و پا ہو، فرجعو، پلٹ چلو، پلٹ چلو سے مراد پچھلے دین پر پلٹ چلو، یہودی بن جاؤ۔ مدینے والوں کا پہلا مذہب اسلام سے پہلے یہودیت، اس لیے جہاں کہا گیا کہ یہود سے اپنا تعلق توڑ دو، یہ اب تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ اس نسبت سے کہا گیا کہ چونکہ وہ صدیوں سے یہودی رہے تھے لہذا ان کو اپنا سمجھتے تھے، کہا اب جب تم مسلمان ہو گئے تو اب وہ اپنے نہیں رہے، باپ مسلمان ہو گیا ہے، بیٹا ابھی یہودی ہے، تو بیٹے سے کہا جو ہے وہ باپ سے کہا گیا کہ گھر جا کے یہاں کی مجلس کی بات نہ کیا کرو، جاسوس تمہارے گھر میں موجود ہے، لا تتخذوا منهم بطانہ، بطانہ بطن کے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے اس کو بطانہ کہتے ہیں، اپنے پیٹ سے کپڑا نہ ہٹایا کرو گھر میں جا کر، تمہارے گھر میں ان کے جاسوس بیٹھے، تمہاری بیوی، تمہارا بیٹا بھی تک یہودی ہے، بات ان تک پہنچ جاتی ہے پلاننگ، نبی کی مجلس کی بات وہاں جا کے مت کھولا کرو، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ خیر ابتلا یہ ہے کہ آپ مشکل حالات ہوں تو بھی خدا کو یاد، بڑا پیارا شعر ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانی ہوگا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، یعنی جو شخص بے شک وہ بڑا دانشور ہو، بہت بڑا لکھاری ہو، بہت بڑا اینکر ہو، بہت بڑا مولانا ہو، لیکن اس کو آدمی نہیں سمجھنا، اگر دولت ہے اور اسے خدا یاد نہیں رہا اور غصہ آیا ہے تو اسے خدا کا خوف نہیں رہا، تو امتحان یہ ہیں، نماز امتحان نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے دین کا پتہ اس کے نماز روزے سے نہیں چلتا، الصوم عادۃ والصلاۃ عادہ، نماز بھی عادت بن جاتی ہے، نہ پڑھو تو نیند نہیں آتی، اوپرا اوپرا محسوس ہوتا، بندہ کہتا ہے یار 2 سجدے دے کے ہی سوتا ہوں، یعنی عادت بن جاتی ہے، روزہ بھی عادت بن جاتی ہے، اس سے دین کا پتہ نہیں چلتا۔ یعرف دین المرء، آدمی کے دین کا پتہ چلتا ہے المال والنساء، مال سے اور عورت کی کشش کے معاملے میں اس کا کیا کردار ہے، یہ 2 چیزیں اس کا امتحان ہے۔ تو ابتلا یہ ہے کہ زیادہ ہے تو دوسروں کا حق ادا کرو، غریبوں کی مدد کو پہنچو، یہ سمجھ کر کہ یہ جو دیا ہے زیادہ یہ اللہ نے تمہارے امتحان کے لیے تمہیں دیا ہے، تمہارے سامنے کسی کو مشکل میں مبتلا کرے گا تاکہ تم یار یہ پانی نہیں رکھا کرو، کیا کڑ یہ لگا کے رکھتے ہیں آپ لوگ، جب آئندہ پانی نہیں رکھنا یا مہربانی نہ کیا کریں اپنے ثواب کے لیے، باہر کولر لگے ہوئے ہیں، 3 کولر لگے ہوئے ہیں، تو وہ دیکھے گا، یہ جتنا بھی ہم ملینئر بنے ہوئے نا، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا ہے، میں کماتا ہوں، جب بندے کو یہ پتا چلے کہ جو زیادہ بھی ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا امتحان ہے، وہ کبھی ناجائز ذرائع سے زیادہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ آپ کے سامنے کسی کو مرض میں مبتلا کرے گا، وہ بندہ آپ کے لیے فتنہ ہے، کسوٹی ہے، آپ کی ساری عبادت، ساری تہجد، جمعرات اور پیر کے روزے، وہ اشراق، یہ سب کا امتحان وہ بندہ ہے، یہیں ٹیسٹ کرواتا ہے اللہ، قیامت کے دن کوئی ٹیسٹ نہیں ہوں گے، وہاں تو ریزلٹ، جس چیز کو رد کرنا ہے اللہ نے
ہماری نماز روزہ اگر رد کرنا ہے تو اس کا ثبوت یہیں لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ یہیں ہوگا معاشرے میں، وہ دکھایا جائے گا، دیکھ یہ بندہ ہے، تیرے پاس اس کے پیسے تھے، وہ مر رہا تھا، تو اس کو اپنا مال سمجھ رہا تھا، اور تمہیں کہا گیا تھا کہ اس کا حق ادا کرو۔ الذین فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تیرے سامنے محروم تھا، تیرے مال میں اس کا حق تھا، کچھ تو دے دیتا نا اس کو۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے کسوٹی بنایا ہے، اتصبرون، تو کیا تم صبر کرو گے؟ صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہیں مار پڑ رہی ہے اور میں فوراً کوئی لشکر نہیں اتار رہا، اصلاً تمہیں مکے والوں کے سامنے میں نے تمہارا ٹیسٹ بنایا ہو، وہ اپنا کفر تم پر ثابت کر رہے ہیں، قیامت کے دن تم ان کے خلاف گواہ ہوگے اللہ کی طرف سے۔ تو دو دعائیں قرآن کے، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اے اللہ پاک ظالموں کے ظلم کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کسوٹی نہ بنا، یعنی وہ تو جہنمی ثابت ہو جائے گا لیکن دنیا ہمارے لیے بھی جہنم بن جائے گی۔ ولا تجعلنا فتنۃ للکافرین، اے اللہ کافروں کا کفر ثابت کرنے کے لیے تو ہمیں کسوٹی نہ بنا، وہ اپنا کفر ہمارے ذریعے ثابت نہ کریں، ہم بڑے کمزور ہیں، کہیں پھسل نہ جائیں۔ تو امتحان یہ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، پہلے موت طے ہوئی ہے، اسی سے زندگی ناپی گئی ہے، بعد میں فیصلہ نہیں ہوا۔ عمر جو لکھی گئی ہے پہلے موت کا دن لکھا گیا ہے، اس سے عمر ناپی گئی ہے کہ یہ اتنے سال زندہ رہے گا، وہ نشان لگ گیا ہوا ہے۔ درمیان کا یہ جو وقت ہے اس میں رشتہ دار بھی ہماری یعنی ہر چیز، آپ کو کوئی جاب ملی ہے اچھی، آپ کو کرسی ملی ہے، عہدہ ملا ہے، آپ جج بن گئے ہیں، آپ کسی ملک کے سربراہ بن گئے ہیں، آپ کے کسی کے پڑوسی بن گئے، ایون کہ آپ صاحب الجنب، وہ جو تیرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کسی مجلس میں، کسی گاڑی میں، کسی جہاز میں، وہ بھی تیرا پڑوسی ہے، وہ اترے اور اتر کے چلا جائے اور تجھے یاد رکھے کہ کوئی میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کو کہتے ہیں احسن عملا لیبلوکم ایکم، ان حالات میں تم میں سے کون ہے جو بہترین رویے کا اظہار کرے۔ نہیں ہے تو یہ خیال آئے کہ شاید میں سنبھال نہ سکتا، میرے پاس ہوتا تو میں ہوٹلوں میں جایا کرتا، ہوٹلنگ کرتا ہوں، شاید میں کوئی بہت بڑا کاروبار کرتا اور اس میں رشوت اور سود اور پتہ نہیں کیا کیا ملوث ہو جاتا۔ اللہ پاک مجھے پاک صاف رکھنا چاہتا ہے، صبح کی روٹی شام کی روٹی مل جاتی ہے، الحمدللہ۔ امتحان ہو گیا آپ کا، اور گلہ اگر اس کے نتیجے میں، محرومی کے نتیجے میں گلہ پیدا ہوا تو فیل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما قل و کفا، جو تھوڑا ہو مگر پورا ہو جائے، تمہیں مانگنا نہ پڑے، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، اس سے بہتر ہے کہ جو زیادہ ہو مگر تجھے غافل کر دے اللہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تیرے پاس صبح اور شام کا کھانا ہے، تیرا ایمان سلامت ہے، وَمُعَافَى فِي بَدَنِهِ، اور بدن تیرا سلامت ہے، صبح شام کا کھانا موجود ہے، اللہ پر ایمان موجود ہے، بدن تیرا سلامت ہے، دنیا اپنے دونوں سینگوں کے ساتھ تیرے گھر میں موجود ہے، تو گلہ نہیں کر سکتا۔ جو باقی ہے وہ تیرا نہیں ہے، تیرا وہی ہے جو تو نے کھا لیا، پہن لیا، اس کو پرانا کر دیا، اور صدقہ دیا اور اس کو محفوظ کر لیا۔ تین چیزیں حضور نے فرمائی ہیں کہ تیرا کیا ہے، مالا بستا و ابلا، تو نے پہنا اور اس کو پرانا کر دیا، اور کھایا اور اس کو ختم کر دیا، اور صدقہ کیا
اور اس کو بچا لیا، تیرا وہی ہے، باقی کھربوں بھی ہے تو وہ تیرا نہیں ہے، وہ دوسروں کا ہے، وہ تیری اولاد کا ہے۔ وہ لڑائیاں کریں گے، مقدمے کریں گے، چھینا چھپٹی کریں گے، دشمنیاں ہوں گی، آپس میں رشتے ٹوٹیں گے، وہ ان کے لیے فتنہ ہے اور حساب تجھے دینا ہے۔ حضور نے فرمایا دوسروں کے لیے دنیا اکٹھی کی ہے، اسے کھائیں گے دوسرے، حساب وہ دے گا۔ تو گلہ کس چیز کا؟ ایک حدیث قدسی میں کہا نا، ابن آدم تو مجھ سے کل کا رزق مت طلب کر۔ گلہ تبھی ہوتا ہے نا جب آپ کی توقعات ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں نا کہ دکھ بندے نہیں دیتے، بندوں سے وابستہ توقعات دیتی ہیں۔ اولاد کو ہم پالتے ہیں، بہت احسان کرتے ہیں ان پر، اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، ہم ان کی ضرورتوں کے لیے ہم قرض لیتے ہیں، اپنے لیے ہم نے کبھی قرض نہیں لیا کہ کسی کے نیچے نہ آ جاؤں، لیکن جب اولاد ہوئی، ضرورتیں پڑیں تو بندہ قرض لینے پر مجبور ہو گیا۔ پھر ہماری ان سے یہ امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں کہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس کے لیے کتنا خوار ہو رہا ہوں، میں بیمار ہوں مگر میں وہ ٹائم کر رہا ہوں، میں اپنی دوائی نہیں وقت پہ لیتا، میں اس کی فیس کے پیسے جمع کروا دیتا ہوں، یہ ساری چیزیں یہ دیکھ رہا ہے۔ اب جب یہ کل بڑا ہوگا تو یہ ری پے کرے گا، یہ بھی میرے ساتھ اسی طرح احسان کرے گا۔ لیکن وہ جب بچہ اپنی سوچنا شروع کر دیتا ہے اور والدین کو پیچھے پھینک دیتا ہے تو پھر درد ہوتا ہے۔ وہ توقعات جو وابستہ تھی نا اولاد سے، وہ درد دیتی۔ تو جب وہ توقعات ہی نہ ہوں، اس لیے اللہ پاک کہتا ہے کہ میرا اور تمہارا جو کنٹریکٹ ہے نا اصلی، وہ یہ ہے کہ تم آج کی فجر پڑھو گے، آج کی ظہر پڑھو گے، آج کی عصر پڑھو گے، آج کی مغرب پڑھو گے اور آج کی عشاء پڑھو گے، اور میں تمہیں آج کا رزق دوں گا۔ یہ کنٹریکٹ ہے، باقی اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے جو بھی آپ کے پاس ہوتا ہے نا، اس کو اللہ کیا کہتا ہے؟ اپنا فضل کہتا ہے۔ یعنی وہ اللہ نے تمہیں ایکسٹرا دیا ہے، جو اصل کنٹریکٹ ہے وہ ڈے ٹو ڈے ہے۔ کل کی زندگی کی بھی اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں دی۔ وَلَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی جان نہیں جانتی کہ اس نے کل کیا کرنا ہے۔ جو کچھ تم پلاننگ کرتے ہو اس کی حیثیت صرف آپ کی ذاتی پلاننگ کی ہے۔ خدا منظور کرے گا تو وہ فائنل ہوگی، نہیں منظور کرے گا تو تمہاری پلاننگ رہ جائے گی۔ جو بھی ہم میں سے مرتا ہے اپنی پلاننگ کے سمیت مرتا ہے، موت کسی کی پلاننگ میں نہیں ہوتی کہ آج میں نے یہ کرنا ہے زور کے بعد اور میں نے پھر مر جانا ہے، نہیں، وہ مر جانا خدا ڈالتا ہے۔ اس لیے کہا قل ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم فرار اختیار کرتے ہو، قسم قسم کی دوائیاں کھاتے ہو، قسم قسم کے علاج کرتے ہو، فإنہ ملاقیکم، تم نے نہیں اس کے پاس جانا، وہ تمہارے ساتھ ملاقات کرنے آئے گی، اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تم بھاگ جاؤ جہاں جانا ہے، تم اپنی موت اپنے ساتھ لے کر جاتے ہو، موت کی طرف اصل میں بھاگتے ہو تم۔ فإنہ ملاقیکم اینما تکونوا، تم جہاں کہیں ہوگے یدرککم الموت، تمہیں موت پا لے گی، اس کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تم نے تو بڑی مشکلوں سے ویزا لیا، پتہ نہیں مذہب تبدیل کر کے تم لندن گئے، تو موت کو کچھ کرنے کی ضرورت، وہ وہاں پہلے بیٹھی ہوئی ہے، جگہ طے ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور نہ کسی جان کو یہ پتہ ہے کہ اس نے کس زمین پر مرنا ہے۔ وہ جس زمین کے لیے جتن کر رہا ہوتا ہے، وہاں پہنچنے کے لیے گھر بیچ رہا ہوتا ہے، اصل میں وہاں اس نے مرنا ہے، وہ پیسے خرچ کر کے وہاں جاتا ہے۔ ہم لوگ آ رہے تھے لیوا سے، تو ہمارے پاس سے مغرب کے بعد کا وقت تھا، تو دو گاڑیاں، دو کروزر ہمارے پاس سے نکلی، میں نے ان کے پیچھے سے دیکھا، بیک میرر میں جب میں نے ان کی سپیڈ دیکھی تو میں نے گاڑی کونے پہ کر لی کہ بھائی یہ نہیں، انہوں نے ریس لگائی ہوئی ہے تو کہیں ہم اس لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ وہ شوں کر کے ایسے چلے جیسے اب 16 پاس سے گزرتا ہے، یہ ان کی سپیڈ تھی۔ تو میں نے گھر والی سے کہا کہ دیکھو ان لوگوں کا حال، یہ بیچارے آدھی نسل ان کی جو ہے وہ اپائج ہو گئی ہے اسی وجہ سے، لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ یہ اوپر ہم جا رہے تھے، اس کے تھوڑی بعد کوئی 2 کلومیٹر بعد نیچے جگہ، جو ہی ہم اس اوپر سے نیچے آئے تو دونوں گاڑیوں کو، ایک اس روڈ پہ گئی ہوئی تھی، ایک اس روڈ پہ آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ جو درمیان والا اس کے اندر راڈ لگا ہوتا ہے وہ لوہے کا، جی وہ بیریئر
اس نے ایک گاڑی کو کیک کی طرح کاٹ کر کھول کر رکھ دیا تھا. اس کے اندر ظاہر بندے اسی میں تھے, وہ آگ لگی تو بہت شدید, دوسری میں ابھی جو ہے وہ لٹکے ہوئے تھے, یعنی گاڑی بالکل چھت کے بل تھی اور بندے الٹے نظر آ رہے تھے. تو انہوں نے وہاں مرنا تھا, اس لیے جلدی پہنچے کہ کہیں آگے پیچھے ہو گئے تو موت کو تکلیف نہ ہو, کہ ابھی تک پہنچے نہیں. وہ موت کی طرف دوڑ رہے تھے, پہنچنا تھا اس جگہ, مرنا تھا انہوں نے. تو ڈے ٹو ڈے ہے معاملہ, کل کی گارنٹی اللہ نے نہیں دی کہ میں نے کل تمہیں زندہ بھی رکھ. اس لیے وہ کیا کہتا ہے, اے آدم کے بیٹے تو مجھ سے کل کا رزق طلب نہ کر, جس طرح میں تجھ سے کل کی عبادت طلب نہیں کرتا کہ کل کا روزہ بھی رکھ لے, کل کی فجر پڑھ لے, تو کل کی ظہر پڑھ لے. نہیں, تو بھی مجھ سے کل کا مت طلب کر, آج کا تیرا میرا ٹھیکہ ہے, سورج غروب ہونے سے پہلے دے دوں. بات اتنی ہے, باقی جو ایکسٹرا ہے وہ کسی اور کا. ہماری اس میں اسی طرح جیسے بڑے بڑے محل بنے ہوتے ہیں نا, اس میں وہ مالی بھی ہوتا ہے, ڈرائیور بھی ہوتا ہے, کک بھی ہوتا ہے, چوکیدار بھی ہوتا ہے, ہر وقت وہ ریڈی رہتے ہیں. وہ محل ان کا نہیں ہے, وہ اس کے محافظ ہیں. یہ دولت, یہ محل, یہ کوٹھیاں, یہ ہماری نہیں ہیں, یہ تو ہم اس کے محافظ ہیں. وہ تو اولاد لے لے گی, باپ بیچ دے گی, کوڑیوں کے مول بیچ دے گی, اس لیے کہ اس کی محنت نہیں لگی ہوئی. تجھے اس کی قدر پتہ ہے. تو تھوڑا ہو تو گلہ پیدا نہ ہو, زیادہ ہو تو غفلت نہ ہو. یہ امتحان ہے اصلاً. اولاد نہیں ہوئی تو خدا سے ہی مانگنی ہے, کہیں جا کے خاک نہیں کھانی کسی دربار پہ. یہ تیرا امتحان ہے, نماز امتحان نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.